السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی حکومت کی کشتی ہچکولے کھانے لگی ہے۔ حکومت کو، وزیر اعظم کو اپنا اقتدار جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں ریسنٹلی ان دنوں میں پی ٹی آئی حکومت کے نقصان میں، یعنی ان کو فیور نہیں کر رہی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بننے کا امکان بڑھ گیا ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کا عمران خان جو ایک پیج پر تھے، ایک صفحے پر کہا جا رہا تھا ابھی تک، وہ ایک صفحے پر شاید نہیں رہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ وزراء کو یہ پیغامات دیے گئے ہیں کہ بھائی پرفارمنس کوئی نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے، گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں اور پرفارمنس بہتر کریں۔ اب میری ایک دو جو بیٹ رپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ بھی میری بات ہوئی اس معاملے پہ، بہت سارے اور لوگوں سے بھی ڈسکس کیا ہے میں نے، تو کچھ خبریں بھی لی ہیں ظاہر ہے۔ تو پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وزراء کی حالت بہت خراب ہے، پی ٹی آئی کے وزراء کی، اور وہ وزراء کہتے ہیں کہ بھائی ہم ذہنی اضطراب آپ سمجھ سکتے ہیں کیفیت کیا ہو سکتی ہے، کہ ذہنی اضطراب میں مبتلا ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کس وقت کس کو فارغ کر دیا جائے۔ ایک دن ایک بندے کی، وزیر کی تعریف کی جاتی ہے اور بڑا اس کو ترم خان کر کے پیش کیا جاتا ہے، دوسرے دن فائر کر دیا جاتا ہے۔ 4 دن پہلے حفیظ شیخ کو سینیٹر بنا کر پراپر وزیر بنانے کی کوشش کی گئی، پھر اچانک پتہ چلا کہ بھائی حفیظ شیخ کو ہی فارغ کر دیا اور الزام لگا دیا گیا کہ بھائی مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے۔ ایک دوست نے ٹویٹ بھی کیا تھا، وہ میں بتاؤں گا آگے چل کر، بڑا انٹرسٹنگ تھا، کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ حفیظ شیخ جو ہے نا، وزیر اعظم سے چوری چھپ کے مہنگائی بڑھا دیتے تھے، وزیر اعظم مہنگائی کر دیتے تھے، وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یعنی اتنے بھولے بھی بن رہے ہیں۔ کسی نے ٹویٹ کیا، شاید طنز کیا ہو، شاید یا کسی نے کہا بھی ہو، لیکن بہرحال اس معاملے پر بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا فیوچر کیا بننے جا رہا ہے۔ نئی سیاسی صف بندیاں بننے جا رہی ہیں، پی ڈی ایم جو ٹوٹا ہے یا ٹوٹ رہا ہے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے، کون ڈیل کرنے کے چکر میں ہے، کون کس کے ساتھ معاملات بن رہے ہیں، وہ بھی آج کے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ آرمی چیف نے 6 وزراء کو بلایا تھا اور ان کو سخت پیغام دیا گیا ہے کہ پرفارمنس نہیں ہے پی ٹی آئی حکومت کی، اور آپ لوگوں کی وجہ سے بدنام ہم ہو رہے ہیں، ادارے بدنام ہو رہے ہیں، فوج بدنام ہو رہی ہے، گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ، یا فوج کو پوری فوج کو بدنام کر رہے ہیں آپ لوگ پرفارمنس نہ دینے کی وجہ سے، تو پرفارمنس بہتر کریں۔ یہ پھر سوشل میڈیا پر بھی یہ خبریں چلی ہیں۔ تو ایک تو یہ اس میں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو فوج، جو ایک پیج پر جو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان اور ان کی حکومت ایک پیج پر ہیں، وزیر اعظم اور فوج، تو اب شاید ایک پیج نہیں رہا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے بھی معاملات چل رہے ہیں، نون لیگ کے بھی چل رہے ہیں، جو اطلاعات مل رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آپشنز ابھی تو 3 آپشنز ہیں نا، یا عمران خان ہے، یا پیپلز پارٹی ہے، یا نون لیگ ہے۔ اور نون لیگ ذرا بیانیے میں بہت آگے نکل گئی تھی مخالفت میں، لیکن نون لیگ میں مریم نواز کا بیمار ہو جانا، سائیڈ پہ ہو جانا، کیونکہ مریم نواز باہر تھیں، تقریریں کر رہی تھیں، جلسے، پریس کانفرنسز، ایکٹیویٹیز کر رہی تھی، تو مسلسل اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں پر حملے ظاہر کر رہی تھی، ہدف تنقید بنا رہی تھی۔ میاں نواز شریف بھی وہاں سے تقریریں کر رہے تھے، تو وہ بھی کر رہے تھے۔ لیکن آج کل میں آپ خود نوٹ کر لیں
یہ میری بات کو آپ غور سے سنیں، اس پر نوٹ کر لیں کہ میاں نواز شریف کی وہ تقریریں اس طرح کی نہیں آ رہی۔ اجلاس کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ اجلاس کر رہے ہیں میاں صاحب، ہر دوسرے دن اجلاس کر رہے ہیں، ہر تیسرے دن اجلاس کر رہے ہیں پارٹی کا، لیکن اجلاس میں کیا تقریر کر رہے ہیں وہ باہر اس طرح نہیں آ رہی، سوشل میڈیا پر بھی نہیں آ رہی۔ وہی آخری پیغام تھا چیئرمین سینٹ کی الیکشن والی رات، جو میاں صاحب نے 2-2.5 منٹ کا کلپ جاری کیا تھا کہ مریم نواز کو تھریٹ دیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور مریم نواز کو کچھ ہوا تو ذمہ دار یہ ہوں گے۔ اداروں کے سربراہان کے نام بھی لیے، حکومت کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو اس کے بعد میاں صاحب پھر خاموش ہیں۔ تو وہ کہانیاں نون لیگ کے حوالے سے بھی چل رہی ہیں کہ شہباز شریف کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، شہباز شریف بھی باہر آنے والے ہیں، حمزہ شہباز باہر آ گئے ہیں، شاید نون لیگ بھی ڈیل کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی شاید نون لیگ کی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کو، تو پیپلز پارٹی ٹانگ مار رہی ہے، لات مار رہی ہے کہ ان کی ڈیل خراب ہو جائے، ہمارے ساتھ معاملات طے کریں، ہمارے ساتھ معاملات۔ اچھا، پی ڈی ایم کے معاملات میں الگ ویلاگ میں بتاؤں گا کہ پی ڈی ایم کا حشر جو ہے وہ کس نے کیا ہے اس طرح۔ اس میں پنجاب میں کی جو پیپلز پارٹی ہے پنجاب کی، اس کا بڑا رول ہے، وہ الگ میں ویلاگ میں بتاؤں گا، لیکن پی ٹی آئی حکومت پہ فوکس کروں گا۔ تو پی ٹی آئی حکومت پریشان ہے، سخت پریشان ہے، وزراء بھی۔ عمران خان ظاہر پرفارم تو نہیں کر سکی حکومت، کسی بھی شعبے میں پرفارم نہیں کر سکی، تو ان کی وجہ سے ادارے بدنام ہو رہے تھے، سلیکٹرز کے نام سے ادارے بدنام ہوئے کہ بھئی فوج ان کو لے آئی، آئی ایس آئی اور فوج، اور مطلب اسٹیبلشمنٹ، اور انہوں نے پرفارم بھی کوئی نہیں کیا، ملک تباہ کر رہے ہیں، اور الزام ظاہر فوج پہ آ رہا ہے۔ تو اب فوج اس پر جو عام تاثر بھی مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے کہ اب فوج ان کے ساتھ ایک پیج پر شاید نہیں رہی، اور اب ریئلائزیشن ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، سلیکٹرز کو، کہ ہم نے شاید غلط فیصلہ کیا تھا پی ٹی آئی کو اقتدار میں لا کر، کیونکہ ابھی تک جو حالات بتا رہے ہیں اس میں سے انہوں نے پچھتانا شروع کیا ہے، یا ان کو افسوس ہو رہا ہے، غلطی وہ شاید ریئلائز کرنے لگے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ بتاؤں کہ کیونکہ نجم سیٹھی نے یہ بات لکھی ہے کہ 6 وزراء کو آرمی چیف نے بلا کے یہ سخت پیغام دیا ہے پرفارمنس نہ دینے کے حوالے سے، کہ بھئی معاملات اس طرح نہیں چلیں گے جس طرح آپ چلا رہے ہیں، اسپیشلی پنجاب کے حوالے سے اور کے پی کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب میں تو بالکل، کیونکہ پنجاب اگر پرفارم نہیں کرے گا تو سمجھ لیں کہ پورا پاکستان، اکثریت پنجاب ہے نا، ظاہر ہے بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ پرفارمنس نہیں ہوگی تو پنجاب کو پاکستان کا فیس سمجھا جاتا ہے، تو پنجاب میں پرفارمنس نہیں ہوگی تو سمجھ لیں کہ پوری مشینری، پوری اسٹیبلشمنٹ، پورا پاکستان، پورا نظام سمجھے جام ہے۔ تو ان حالات میں یہ کمپلین ان سے کی گئی ہے، ان کو سیریس، اب تمام وزراء بھی اس پر سمجھ لیں کہ ایک ذہنی اضطراب سے گزر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اب آگے ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ جہانگیر ترین کی آج لاہور کی ایک عدالت میں پیشی ہے، اور جہانگیر ترین نے ناشتے پر بلایا ہے 20 لوگوں کو۔ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں، میرے ذرائع، کہ جہانگیر ترین نے 20 پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ناشتے پر بلایا ہے، اور ان کو ساتھ لے کر جائیں گے عدالت پیشی پر۔ تو اب 20 میں سے کتنے آتے ہیں؟ 5 آتے ہیں، 10 آتے ہیں، 15 آتے ہیں، یا 17 آتے ہیں، لیکن 17 کے لیے مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ 17 لوگوں نے کنفرم کیا ہے کہ ہم آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کتنے آتے ہیں، 17 آتے ہیں یا کم آتے ہیں، لیکن انہوں نے ناشتے پہ بلایا ہے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو۔ اب جہانگیر ترین آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین نے اگر پیشی پر جا رہے ہیں اس وقت، عمران خان کے ساتھ جہانگیر ترین کے تعلقات نارمل نہیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور حفیظ شیخ کا الیکشن ہرانا، اس میں بھی جہانگیر ترین کا عمران خان اب کنونس شاید ہو گئے ہیں کہ جہانگیر ترین کا بھی رول ہے، جو پی ٹی آئی کے ووٹ ایم این ایز کے گئے گیلانی کے پاس، حفیظ شیخ کے ووٹ،
تو اس میں جہانگیر ترین کا بھی رول بتایا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے ان دنوں میں، آپ کو یاد ہوگا میرے ویورز کو جنہوں نے پروگرام سنے ہوگے، ان دنوں میں نے یہ بتایا تھا بار بار پروگراموں میں کہ جہانگیر ترین اندر خانہ رول پلے کریں گے، کیونکہ یہ رشتہ داری بھی ہے ان کی، جہانگیر ترین اور یوسف رضا گیلانی کی۔ تو جہانگیر ترین عمران خان سے بھی ظاہر ہے ان کی حکومت سے بھی ناراض ہے، تو وہ ہر ممکن کوشش کریں گے عمران خان کو نیچا دکھانے کی، اور وہ ہوا بھی ایسا ہی کہ عمران خان ہار گئے۔ اب پی ٹی آئی اور عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت، کہ شاید یہ کنونس ہو گئے ہیں کہ بھئی جہانگیر ترین کا رول اس میں تھا ہمیں ہرانے میں۔ تو اب جہانگیر ترین ایم این ایز ایم پی ایز کو لے کر اگر عدالت جاتے ہیں، تو جتنے ایم پی ایز ایم این ایز ان کے پاس آئے ناشتے میں اور عدالت ان کے ساتھ پیشی پر گئے، تو آپ سمجھ لیں کہ بات کلیئر ہے کہ جہانگیر ترین پی ٹی آئی حکومت کے خلاف لڑائی کے چکر میں ہے اور سیدھا ہونے کے چکر میں ہے۔ تو جہانگیر ترین نیا فارورڈ بلاک بنانے کی طرف جائیں گے۔ یہ کل کوئی اناؤنس آج کوئی نہیں ہونا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے ہونے کو، لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آج ہی کوئی جو فارورڈ بلاک اناؤنس ہوگا، لیکن یہ ایک ماحول فارورڈ بلاک کی طرف بنانے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے اندر، کہ جہانگیر ترین، اور جہانگیر ترین کے لیے ایک تاثر ہے عام، جس طرح بی اے پی یا کاف لیگ یا ایم کیو ایم اور بہت ساری جماعتوں کے لیے ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی ایسا فیصلہ بڑا اقدام نہیں کریں گے۔ تو جہانگیر ترین بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک نہیں بنا سکتے، ایون کوئی بھی نہیں بنا سکتا اسٹیبلشمنٹ کی گرپ اتنی مضبوط ہے سیاست میں پاکستان میں آج بھی، کہ آپ دیکھ رہے ہو نا پی ڈی ایم کا حشر، یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو اب ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، میرے سے زیادہ بہت سارے دوست سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کی بھی کہانی ہوگی اس میں، پی ڈی ایم کو توڑنے میں۔ تو جہانگیر ترین اگر فارورڈ بلاک بنتا ہے جہانگیر ترین کی قیادت میں، یا قیادت کسی کو بھی دیتے ہیں، لیکن جہانگیر ترین اگر ان کے پی ٹی آئی کے اگر ایم این ایز ایم پی ایز جاتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آنے والے دنوں میں، چند دنوں میں، پی ٹی آئی کی کھٹیا کھڑی ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی کی جو اقتدار کی کشتی ہے وہ ڈوب سکتی ہے۔ اب اس کو حکومت کو مدت پوری کرنے دی جائے گی، یا ان ہاؤس کوئی چینج مرکز میں اور پنجاب میں کیا ہوتا ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن کیونکہ ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، حکومت اگر مزید 2 سال رہی، یہ 2.25 سال یہ جو بقایا رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے، عمران خان کے، تو جو ابھی تک جو تباہی ہوئی ہے 3 سال میں، پونے 3 سال میں، میرا خیال ہے یہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ، اور شاید یہ افورڈ کرنے کے قابل نہیں ہوگا، اور یہ بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو میرا نہیں خیال کہ حکومت کوئی عمران خان کی قیادت میں اسی طرح، اسی پرفارمنس کے ساتھ، یا اور عثمان بزدار کی، وسیم اکرم پلس جو ہیں عمران خان کے، ان کی قیادت میں اسی ڈگر پہ اور اسی پرفارمنس کے ساتھ مزید کچھ طویل عرصے کے لیے کوئی چل سکتی ہے یا مدت پوری کر سکتی ہے۔ تو یہ تیاریاں، یہ پیغام رسانی، یہ جو آرمی چیف نے بلا کر وزراء کو کہا ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو نجم سیٹھی نے بریک کی ہے۔ اس کے علاوہ جہانگیر ترین جو ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں، فارورڈ بلاک بنانے کی طرف جا رہے ہیں، اب نون لیگ بھی جہانگیر ترین کی طرف ظاہر ہے دیکھ رہی ہوگی، پیپلز پارٹی بھی دیکھ رہی ہے، لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین فارورڈ بلاک بنائیں گے تو کدھر جائیں گے۔ اب ظاہر ہے جہانگیر ترین ادھر جائیں گے نا جہاں جہانگیر ترین کو کہا جائے گا، یا جس جماعت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل بنے گی۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں اسپیس کیسے کریٹ کرے گی؟ اسپیس اسی طرح ہی، ووٹر تو نہیں ملیں گے نا پیپلز پارٹی کو، ووٹ تو پیپلز پارٹی کا جتنا رہ گیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ الیکٹیبلز، جن کو دوسرے الفاظ میں لوٹے کو دوست کہتے ہیں، کہ بھئی الیکٹیبلز کا جو اردو ترجمہ کہا گیا ہے کہ لوٹے، سیاسی لوٹے، الیکٹیبلز، تو الیکٹیبلز پیپلز پارٹی کو دیے جائیں گے نا، کہ جن کا اپنے اپنے حلقے میں اثر رسوخ ہوتا ہے یا وہ الیکشن جیت کر آتے ہیں۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پی ٹی آئی حکومت کے خلاف۔ تو خان کو اپنا اقتدار ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پی ڈی ایم سے ہٹ کے، پی ڈی ایم کی تو ان کو اب ٹینشن نہیں ہے، پی ڈی ایم تو ٹوٹ گیا ہے، اب ان کی پارٹی کے اندر جو ہے
ڈیولپمنٹس ہونے لگی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے شاید یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو اقتدار دے کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی. اب شاید اس کا ازالہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو فارغ کر کے پھر جس پارٹی کے ساتھ ڈیل بنے گی، نون لیگ کے ساتھ بنے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ، ابھی فائنل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ڈیل کبھی بھی فائنل نہیں ہوتی. ڈیل فائنل ہوتے ہوتے بھی بگڑ جاتی ہے، پھر کسی اور کے ساتھ بن جاتے ہیں. معاملات تو ہر طرف چل رہے ہوتے ہیں نا، ایک طرف تو نہیں چل رہا ہوتا، ایک پارٹی کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے. تو مختلف جگہوں پہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ معاملات فٹ ہو گئے اس پارٹی کے ساتھ، پھر جہانگیر ترین کو اور فارورڈ بلاک کو پھر اس رخ میں بھیجیں گے. تو اس حوالے سے بہرحال مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.